السلام علیکم ناظرین، آج ہم پھر آپ سے اپنے بزم نعت و ادب FGNA یوٹیوب چینل پہ حاضر ہیں۔ ایک ایسی شخصیت جو اردو ادب میں اپنا ایک الگ مقام رکھتی ہے، جن کو دنیائے ادب میں خان احمد فاروق صاحب کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، جو کہ صدر شعبہ اردو حلیم مسلم پوسٹ گریجویٹ کالج اور ہندوستان کی اور صوبے کی بہت سی ادبی اور سماجی تنظیموں سے بھی سر کا تعلق ہے۔ تو ایسی ہی شخصیت سے آج اپنے اسٹوڈیو میں ہم آپ کو ملاقات کراتے ہیں۔ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ آئیے ہم آج آپ کی ملاقات خان احمد فاروق صاحب سے کرواتے ہیں۔ سر، آپ کا ہمارے اسٹوڈیو میں استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ تو سر، اپنا تعارف اور اپنی سن پیدائش، کہاں آپ کی ولادت ہوئی، اس بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں گے؟ میرا نام تو آپ نے بتا ہی دیا ہے، خان احمد فاروق ہے پورا۔ پیدائش جو ہے وہ جھانسی میں ہوئی تھی، اور 1916 6 جولائی 1969 کو۔ جی۔ اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ والد تو کانپوری میں تھے، وقتی طور پر والدہ وہاں گئی ہوں گی، اور اس کے بعد سے تو 50-52 برس ہو رہے ہیں کانپور میں۔ بیچ میں تعلیم کے لیے کچھ روز کے لیے میں قریب 10 سال دہلی میں رہا۔ اچھا، تو آپ کی ابتدائی تعلیم کہاں سے ابتدائی تعلیم حاصل کی تو آپ نے؟ میرے والد صاحب نے ایک اسکول کھولا تھا، جی۔ اسلامک نرسری اسکول، جو بعد میں جونیئر اور ہائی اسکول ہو گیا۔ تو 8ویں تک تو تعلیم وہیں حاصل کی، اسی اسکول میں تعلیم کی۔ پھر اس کے بعد ثانوی تعلیم جو ہے میں نے یعنی 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں وہ صدیق فیض عام انٹر سے مکمل کی اپنی تعلیم، اور بی اے میں نے جو ہے انڈر گریجویشن جس کو بی اے کہتے ہیں، وہ میں نے کرائسٹ چرچ کالج کانپور سے پورا کیا۔ اس کے بعد دہلی چلا گیا، اور دہلی میں جانے کے بعد میں نے ایم اے میں وہاں ایم اے اکنامکس میں داخلہ لیا جامعہ ملیہ اسلامیہ میں، اور 1 سال وہاں جامعہ میں پورا سال اکنامکس پڑھی اور مکمل کر لیا۔ تو اس کے بعد ایسا لگا کہ شاید میرا مزاج جو ہے وہ اکنامکس سے میل نہیں کھا رہا ہے، یا مجھے بہت ساری دوسری چیزوں سے وہاں جانے کے بعد کچھ لکھنے پڑھنے سے بچپن سے دلچسپی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ والد صاحب کا ایک مزاج تھا، گھر میں کتابیں تھیں، اسکول کی لائبریری تھی، تو بہت ساری کتابیں، بہت سارے رسائل بچوں کے آتے تھے، اخبارات آتے تھے، دینی رسائل آتے تھے، تو بلا تفریق مطلب یہ نہیں معلوم تھا کہ کیا پڑھ رہے ہیں، بس پڑھتے تھے۔ فلمی رسالے بھی کچھ آتے تھے، کھیل کود کے لیے رسالے آتے تھے۔ تو میں، میرے بھائی اور میری ایک پھوپھیزاد بہن ہم لوگوں کے ساتھ رہتی تھیں، وہ سب مل کے آپس میں پڑھا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا جیسے کوئی کسی رسالے میں کوئی قصہ وار کہانی چل رہی ہے، کوئی ناول چل رہا ہے، اب آئے تھے تو ہم تینوں بھائی بہن یہ سوچتے تھے کہ کون پڑھ لے پہلے، تو تینوں ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ تو یہ پڑھنے کی ایک عادت ہمیشہ سے گھر میں کتابیں آنے کی وجہ سے ہوئی۔ اور باقی تعلیم ابتدائی اسکول سے ہی حاصل کی، اس کے بعد پھر تو سر اہل خانہ کا تعارف پیش کرائیں گے؟ میرے والد صاحب جناب محمد لطیف صاحب، جن کو سب لوگ لطیف عباس صاحب کے نام سے جانتے ہیں، وہ کانپور بہت پہلے کبھی آئے ہوں گے۔ ہم لوگ یہاں فتح پور کے پاس ایک جگہ ہے کھاگا، وہاں کھاگا کے، اب تو ضلع الگ ہو گیا، پہلے فتح پوری تھا وہ، اب کھاگا ضلع الگ ہو گیا، تو وہاں پہ ایک جگہ ہے قاسم پور، وہاں کے ہمارے رہنے والے تھے۔ پر لیکن میرے والد صاحب بتاتے تھے کہ ہمارے دادا کے والد صاحب مرزا پور کے رہنے والے تھے، اور تقسیم وطن کے وقت انہوں نے بھی پاکستان جانے کے لیے سوچا، اور اپنا مرزا پور کا مکان وغیرہ بیچ کر کے انہوں نے یہ جانے کی تیاری کر لی، اور اپنے
بال بچوں کو لے کر کے ہم دادی کے والد سے ملنے کے لیے آئے کہ اب ہم لوگ جا رہے ہیں اور تمہیں چلنا ہو تو تم بھی چلو. تو ہمارے دادی کے والد نے جو ہے وہ کہا کہ بھائی میری تو ایک ہی بیٹی ہے اور تم اس کو بھی لے کے چلے جاؤ گے تو میں جاؤں گا نہ اپنی بیٹی کو جانے دوں گا. اب ظاہر سی بات جو حالات پیدا ہوئے ہوں جو معاملات بنے ہوں وہ انہوں نے اپنی بیٹی کو نہیں جانے دیا, یعنی ہماری دادی کو نہیں جانے دیا, تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے ہمارے دادا بھی رکے اور پھر ان کے والد بھی رکے اور پورا خاندان بھی وہیں قاسم پور میں سب نے وہیں مکان خرید کر وہیں رہنا شروع کر دیا. تو نہیں جانا ہوا پاکستان اور وہیں سب لوگ بس گئے. ٹھیک. تو سر آپ کے اساتذہ کرام کون کون رہے, ان کا نام بتائیں گے ہمارے؟ بھائی ہمارے پرائمری میں تو بہت سارے ٹیچرز تھے ہمارے. ایک امداد صاحب تھے, اللہ رکھو صاحب تھے, انعام الرحمان صاحب تھے, ایک ٹیچر تھی لیڈی ٹیچر تنویر مس جن کو ہم لوگ کا نام جانتے تھے, وہ قاری شبیر صاحب کی بہن تھی, بہت اچھا پڑھاتی تھی. آج بھی ہمارے ذہن میں ان لوگوں کے نقش ہیں وہ ہیں. اور اسی طرح الگ الگ فیضان اسکول میں جب پڑھتے تھے تو اس زمانے میں رفیق صاحب تھے, حفیظ صاحب تھے, اور فیاض صاحب, تو فیضان انٹر کالج میں وہی صاحب, ہاں وہی صاحب تھے, کیمسٹری پڑھاتے تھے. تو الگ الگ زمانے میں ظاہر سی بات ہے کہ الگ الگ ٹیچر کا امپیکٹ, لیکن پرائمری اور ثانوی لیول کے ٹیچر کا زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. اور پھر ہائر کلاس میں جانے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ آپ جن لوگوں کو پڑھتے ہیں, جیسے اب میں نے بتایا نا کہ میں پہلے اکنامکس میں جامعہ میں داخلہ لیا, لیکن دلی جانے کے بعد ایک دلی کی اتنی بڑی کھلی ہوئی فضا کو دیکھ کر کے ہم لوگوں کو پہلے تو بہت مطلب ظاہر سی بات ہے کہ کانپور اور دلی اور اس کے تعلیمی ماحول میں بہت فرق ہوتا ہے. اس زمانے میں تھا تو بہت سارے نئے لوگوں سے دوستی ہو گئی. کچھ لوگ ہمارے چچا تھے, وہ فتح پور سینئر سیکنڈری اسکول میں انگلش کے ٹیچر تھے, تو انہوں نے ایک چھوٹا سا اسکول کھول رکھا تھا, تو وہاں بہت سارے ٹیچر تھے جو دہلی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. ہاں, تو ان سے دوستی ہو گئی, ان سے ملاقات ہوئی, اور پھر ایک پڑھائی لکھائی کا ماحول جو تھا وہاں سے جڑا ہوا. پڑھنے لکھنے کا شوق تھا ہی تھوڑا سا, اور پڑھنے کا شوق تھا, لکھنے کا شوق تھا, اور گھر میں بھی ہمارے والد صاحب بھی بہت ساری تنظیموں وغیرہ سے جڑے ہوئے تھے, تو بہت سارے مشاعرے وغیرہ ہمارے گھر سے ہی مینیج ہوتے تھے, اور گھر میں بھی نشستیں ہوتی تھی. اسلامی اسکول میں بہت بڑے بڑے لوگ آ چکے تھے, اسلامی اسکول میں ابھی بھی بہت سارے پروگرام ہوتے رہتے ہیں. تو وہاں سے وہ منڈی ہاؤس ہم لوگ اکثر چلے جاتے تھے شام کو, اور وہاں جا کے ڈرامے وغیرہ دیکھنا, یا NSD کی کینٹین میں جا کے چائے پینا, اور وہاں جو مشاعرے اور تقریبات ہوتی رہتی, لوگوں سے ملنا. دلی کا جو ایک ادبی اور کلچرل ماحول تھا جس کو کہنا چاہیے, صرف لٹریری نہیں بلکہ کلچرل ماحول جو تھا, تو بہت سارے اس زمانے میں NSD کے اسٹوڈنٹ تھے جن کو ہم لوگ دیکھتے تھے. آج جو بہت سارے فلم ایکٹر وغیرہ بن گئے ہیں, وہ سب لوگ ویسے ہی وہاں کینٹین میں یا چھوٹے چھوٹے ڈراموں میں کام کیا کرتے تھے. تو بہت ساری چیزوں کو لگا کہ یہ تو بہت بڑی دنیا ہے, ادب کی دنیا یا علم کی دنیا, یہ بہت بڑی دنیا ہے. اور یہاں پہ ظاہر سی بات ہے کہ جس طرح سے چیزوں کو آپ سیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, غور کرتے ہیں, اور بڑے لوگوں کے بیچ آپ کو بیٹھنے کا موقع ملتا ہے, ان کی گفتگو سننے کا موقع ملتا ہے, تو معلوم ہوتا ہے یہ بات تو وہاں سمجھ میں آئی کہ جو بچپن میں سنتے رہتے تھے بزرگوں سے کہ صاحب کسی عالم سے ملنا جو ہے وہ آپ 100 کتابیں نہ پڑھیے, کسی عالم سے مل لیجئے. تو یہ واقعہ تو وہاں ہم لوگ کے ساتھ ہوا کہ ایسے ایسے لوگوں کو ملنے کا موقع ملا کہ صاحب ایسا لگا کہ جن کے تجربات, جن کی باتیں جو ہیں, سینکڑوں کتابیں پڑھنے زیادہ منافع بخش ہیں ان کی باتیں. جی. تو سر زندگی میں آپ کے کچھ یادگار لمحے ایسے جو ذہن نشین ہو, ہمیشہ یاد رہتے ہو؟ ہر شخص کی زندگی میں کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جس میں آدمی کو پوری زندگی وہ لمحات قید رہتے ہیں اس کے ذہن میں. کچھ یادگار لمحے شیئر کریں گے؟ ایسا کوئی یادگار لمحہ تو اس طرح کا ہوتا ہے, لیکن اب کس کی زندگی میں اس کی کتنی اہمیت ہے, یہ بہت اہم چیز ہوتی ہے. میرا سب سے یادگار لمحہ, یا جس کو کہیے کہ ایک موٹیویشنل جو موڑ زندگی میں آیا, وہ یہ آیا کہ میں اکنامکس سے سوئچ آف کر کے اردو میں گیا. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو اردو کے تئیں
لوگوں کا رویہ ہے آج بھی. حالانکہ اس بات کا میں بالکل قطعی قائل نہیں ہوں کہ اردو پڑھنے جیسے آپ نے شعر کچھ لوگ اب بہت لوگ بول سکتے ہیں اردو اور ہم سے اچھے وہ لوگ ہم تو اپنی زبان سمجھتے ہیں بحیثیت مسلمان اردو ہے. اب ہزاروں غیر مسلم اردو جان رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں. اور آپ دیکھ لیجیے اردو کا سب سے بڑی ویب سائٹ کون سی ہے؟ ریختہ. اس کے بانی کون ہیں؟ سنجو سراف. ان کے بہت سارے گروپ بھی چل رہے ہیں, بہت سارے گروپ چل رہے ہیں, تمام سب کے ہزاروں 1 لاکھ سے زیادہ کتابیں ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے یہ کس کے لیے؟ اردو والوں کے لیے تو ہیں. تو اب تو زبان اچھا زبان تو کسی ایک قوم کی تو ہوتی نہیں ہے, میں یہ مانتا نہیں ہوں. ہاں ایک سماج بن جاتا ہے اس زبان کا, اردو کا بھی بن گیا ہے جس میں صرف مسلمان شامل نہیں ہیں بلکہ تمام لوگ جو اس کو پڑھنے والے ہیں وہ شامل ہیں. تو بس ایک اہم موڑ یہی ہے کہ وہ ڈرامے وغیرہ دیکھنے کے بعد اور ادب سے دلچسپی اور وہاں مختلف طرح کے لوگوں سے ملنے کے بعد ادبی لوگوں, کیونکہ سیمینار وغیرہ بہت ہوتے تھے, جامعہ میں بھی ہوتے تھے, دہلی میں اور غالب اکیڈمی میں, غالب انسٹیٹیوٹ میں, اردو اکیڈمی میں, JNU کے ساتھیوں کے ساتھ رابطہ ہوا. تو اس سے لگا کہ اب سارا دن جب ہم پورے سال ہم نے جو ہے ناول, افسانے اور کتابیں پڑھتے رہے تو اکنامکس کی تیاری تو ظاہر سی بات جس طرح سے کرنی چاہیے تھی نہیں کر پائے. اب پھر یہ بھی ہوا کہ جب اکنامکس پڑھنے میں دل ہی نہیں کرتا ہے اس کو چھوڑ تو یہ 2-4 کی زندگی چھوڑ کے اب 2-6 کی زندگی شروع کی جائے. تو میں نے بغیر بتائے اپنے گھر والوں کے میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ دہلی یونیورسٹی میں جا کر کے ایڈمیشن لے لیا, اردو MA میں داخلہ لے لیا. اور یہ بات میں نے 3-4 مہینے تک نہیں بتائی اپنے گھر والوں کو, ڈر کے مارے کہ وہ کیا سوچیں گے کہ میں پڑھنے بھیجا تھا اکنامکس اور اردو جو ہے وہ وہاں پڑھنے لگا, اب وہ اردو پڑھ کے کیا حاصل ہوگا. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب اردو میں داخلہ لیا دہلی یونیورسٹی میں تو یہاں جامعہ سے بھی بڑا زیادہ کھلا ہوا ماحول تھا اور بہت بڑا کیمپس تھا اور بہت اہم لوگوں سے وہاں بھی ملنے کا موقع ملا. اور ہمارے اردو ڈپارٹمنٹ کے بغل میں ہی انگلش ڈپارٹمنٹ تھا, وہاں اکثر بہت اچھے اہم پروگرام ہوا کرتے تھے جس میں ہمارے کچھ اساتذہ شامل ہوا کرتے تھے. ہم لوگ جا کے پیچھے بیٹھ جاتے تھے. عربی ڈپارٹمنٹ تھا, فارسی ڈپارٹمنٹ تھا. فارسی ڈپارٹمنٹ عربی ڈپارٹمنٹ میں باہر کے کچھ لوگ پڑھنے آتے تھے, ایران کے, مصر کے. تو ایک تھوڑا سا جو ہے فضا جو ہے بین الاقوامی فضا سمجھنے کا موقع ملا, ان لوگوں سے رابطہ ہوا. اور اردو میں فرسٹ سیمسٹر میں میں نے عربی لی تھی میں نے, تو وہاں میں ایک مصری ٹیچر تھے, ان کو انگیج کیا تھا ڈپارٹمنٹ میں پڑھانے کے لیے. تو میں اکثر انٹرنیشنل ہاسٹل ان سے پڑھنے کے لیے جاتا تھا, مطلب ایز اے ٹیوشن نہیں مطلب کلاس لینے کے لیے. تو کیونکہ اکیلا ہی میں عربی میں تھا تو میں تو کہتے تھے کہ ہاسٹل آ جایا کرو کبھی. اب یہاں کہاں تم کوئی ٹائم, ڈپارٹمنٹ نے تو ایک ٹائم سیٹ کیا تھا کہ یہ کلاس کا ٹائم ہوگا, لیکن وہ کہتے تھے یار تم اگر صبح آ جاؤ ہم تمہیں پڑھا دیں گے تو ہم دوسرا کام کر لیں گے. تو میں ان کے ہاسٹل ہی صبح سب سے پہلے چلا, کلاس ہونے سے پہلے میں وہاں چلا جاتا تھا, پڑھتا تھا. پڑھتے گاتے تو ظاہر سے ان کی تو مادری زبانی عربی تھی تو جس طرح سے پڑھاتے تھے, لیکن ان کے ساتھ تھوڑے دن رہنے سے بہت چیزوں کو فرق پڑا, سمجھنے کا موقع ملا. تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلیمی ماحول اور تعلیمی فضا آپ کو بہت متاثر, یا جس طرح کی فضا میں آپ رہتے ہیں وہ آپ کو بہت متاثر کرتی ہے. ہاں ماحول کا پورا اثر ہوتا ہی ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ میں دیکھتا تھا دہلی یونیورسٹی میں خاص طور سے میں اپنے سینئرس کو کہ کلاس کرنے کے باوجود یا کلاس نہیں کرتے تھے, جیسے بہت سے لوگ کلاس نہیں کرتے کلاس, لیکن آپ دیکھیے وہ لائبریری ملتے تھے, گھومتے نہیں تھے. جی آپ کو لائبریری میں ملیں گے. اور اکثر میں نے ایسے بھی وہاں اسٹوڈنٹ دیکھے جو صبح 10 بجے لائبریری میں داخل ہوتے تھے اور رات کو 8 بجے جب لائبریری بند ہوتی تھی تب نکلتے تھے. پورا دن مطلب پڑھنے پڑھانے میں, صرف پڑھنے پڑھانے میں ان کا کام تھا. ناشتہ کچھ لوگ جیسے لوکل تھے تو اپنا ٹفن وغیرہ لے کے آتے تھے. ہم لوگ اوپر جاتے تھے, کبھی انڈا بریڈ کھا لیا, کبھی چائے پی لی, کبھی جو ہے اچھا پیسے بھی اتنے نہیں ہوتے تھے, بہت کم پیسے ہوتے تھے. MA کی خاص طور سے MA کے بعد تو میں نوکری کرنے لگا تھا وہاں اردو اکیڈمی میں. تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت ساری چیزیں تعلیم کے دوران
یہ سب سے بس اہم موڑ ہے کہ میں اکنامکس سے لوگ اردو چھوڑ کے دوسری جگہ دعوت میں جاتے ہیں، میں اکنامکس چھوڑ کے اردو میں آیا، اور یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایک کامیاب زندگی گزار رہا ہوں۔ تو سر آپ کی ادبی خدمات بھی بہت ساری رہتی ہیں، کالج میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ آپ بہت سارے کلچرل اور لٹرل پروگرام بھی آرگنائز کرتے رہتے ہیں، کرواتے رہتے ہیں، تو آپ کی کیا کیا ادبی خدمات رہیں، کچھ اس کے ادبی خدمات کے بارے میں ہمارے ناظرین کے ساتھ کچھ شیئر کر دیں گے؟ اس کو خدمات تو نہیں کہوں گا میں، جی، بلکہ ایک شوق ہے کہ ٹھیک ہے کچھ سرگرمیاں بنی رہیں۔ جی، تو جب میں یہاں کانپور آیا اور حلیم کالج میں نے جوائن کیا، تو اس کے بعد ایک شوق ہوا کہ کیونکہ ایک بہت بڑی فضا میں دیکھ کے آ رہا تھا، بہت سرگرمیاں، میرے خیال سے دلی میں تو کوئی ایسا ہفتہ نہیں جاتا تھا، خاص طور سے یہ مارچ، جنوری سے مارچ کا زمانہ جو ہے، اور پورے سال کچھ نہ کچھ پروگرام چلے ہی کرتے تھے، تو یہاں وہ سرگرمیاں، ادبی فضا اتنی سرگرم مجھے نہیں لگی۔ ہاں، تو میں نے خود شروع کیا، کوشش کی، چھوٹے چھوٹے مذاکرے کروانے شروع کیے، سیمینار کروانے شروع کیے، لوگوں سے ملا، اور کچھ لوگ اس طرح کے مل گئے جنہوں نے بڑا ساتھ دیا۔ اس میں سب سے اہم نام جو ہے وہ اللہ ان کو غریق رحمت کرے، سید وسیم اللہ ہاشمی صاحب کا نام تھا، جنہوں نے بہت سرپرستی کی اور ہمیشہ بڑی حوصلہ افزائی کی اس سلسلے میں۔ تو سر مختلف اداروں میں آپ کی کیا کیا خدمات رہیں، کب کب آپ نے کہاں کہاں پڑھایا ہے؟ نہیں پڑھایا تو میں تو جب دہلی یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، تو جب میں نے ایم فل میں داخلہ لیا، پروفیسر گوپی چند نارنگ میرے نگراں تھے ایم فل کے، تو اسی زمانے میں ایک ریسرچ ایسوسیٹ کی حیثیت سے دہلی اردو اکیڈمی میں نے کام کیا۔ اس سے پہلے وہی اپنا ہمارے چچا کا اسکول تھا دلی میں اس میں کچھ دن میں نے ٹیچنگ کی، پڑھایا۔ پھر جب اکیڈمی میں کرنے لگا تو ظاہر سی بات ہے یہاں تو پورے وقت کام کرنا پڑتا تھا، پڑھتا رہتا تھا۔ پھر اس کے بعد یہاں حلیم کالج میں نوکری لگ گئی، تو جب سے اس کے بعد یہیں ہوں۔ تو سر ہر ایک شخص کی زندگی میں ایک کوئی نہ کوئی آئیڈیل شخص ہوتا ہے، آپ کے لیے کون شخص ہے جو آپ کے لیے آئیڈیل ہے اور کیوں ہے؟ بھائی دیکھیے، میں تو میرے لیے آئیڈیل ایک کوئی شخصیت تو نہیں ہے، میں کسی ایک شخصیت کو تو آئیڈیل نہیں ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ والدین تو سب کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں، سبھی کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں، یہ کہنا ظاہر سی بات ہے کہ میری اور والدہ کو، حالانکہ ان کا انتقال بہت پہلے ہو گیا تھا، جب میں بی اے کر رہا تھا تبھی 90 میں انتقال ان کا ہو گیا تھا، لیکن وہ ہمیشہ پڑھنے کو بہت توجہ دیتی تھی، اور ان کی تنبیہ یا سختیاں جو ہیں ہمیشہ اس سے رہتی تھیں کہ پڑھائی کی طرف۔ اور ظاہر سی بات والد صاحب تو ڈبل ایم اے تھے، اور ہسٹری میں بھی ایم اے تھے، اور اردو میں بھی انہوں نے ایم اے کیا۔ ہاں، اور ظاہر سی وہ تو چاہتی تھی کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں، اور سب بچوں نے بھی چاہیے کہ میں تو پایا، میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ جو اسکول میں پرنسپل ہے، حالانکہ وہ تو کیمسٹری میں پی ایچ ڈی ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ ہاں، علی گڑھ یونیورسٹی سے چھوٹا بھائی جو ہے وہ بھی، اتفاق سے ہم تینوں بھائی ٹیچر ہیں، اور وہ بھی انگلش میں علی گڑھ سے ایم اے کر کے آیا، یاسر عرفات وہ بھی پڑھا رہا ہے۔ تو ایسے جو بھی علمی شخصیت ہیں، اور خاص طور سے آئیڈیل شخصیت کی بات آپ کر رہے ہیں، تو جو لوگ بھی میری زندگی میں آئے اور قربت جن سے رہی، ان میں جن لوگوں کا بہت تجزیاتی دماغ ہے، جو بند دماغ کے نہیں ہے، ریجڈ نہیں ہے، جو کھل کے بات کرتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں، ادب کے معاملہ ہو، مذہب کا معاملہ ہو، یا سماجی معاملہ ہو، یا سیاسی معاملات میں بہت کھل کر کے۔ اچھا، دوسری چیز ہے کہ جن لوگوں کے اندر تحمل ہوتا ہے، تھوڑا سا آپ دوسروں کو سنیں۔ ہمارے اندر سب سے خراب عادت کیا ہوتی ہے کہ ہم کہنا سب اپنی بات چاہتے ہیں، دوسروں کو سننا نہیں چاہتے۔ اور میں اکثر لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنے معاشرے کی پہلے سنی ہوگی، تبھی اپنی بات کہی ہوگی۔ تو سننے کی عادت پہلے ڈالیے، آپ کے دوسرے کا موقف کیا ہے، جب آپ اس کے موقف کو اچھی طرح سمجھ لیں گے تو پھر آپ اپنی بات کہیں گے، تو آپ اپنی بات زیادہ متاثر کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی بات کہہ کے چلے آئیں گے، کبھی کوئی جیسے آپ دیکھیے سیاسی جلسوں میں کیا ہوتا ہے، بھیڑ آتی ہے، لاکھوں کی بھیڑ ہوتی ہے، اپنی بات کہہ کے چلے جاتے ہیں، کوئی اثر نہیں ہوتا۔
جی. تو سر آپ جو ہے کئی سارے اداروں سے منسلک ہیں اور وقتاً فوقتاً کئی پروگرام بھی آرگنائز کرتے رہتے ہیں ادب کے لیے. تو اس ادب کی اتنی دلچسپی کی وجہ جو آپ نے بتائی ہے، حالانکہ اور تعلیمی میدان میں آپ بہت متحرک رہتے ہیں زیادہ تر، اور آپ کے کئی سارے اسٹوڈنٹ جن کو آپ پی ایچ ڈی کے لیے بھی آپ نے وہ کیا، اور پڑھائی کے سلسلے میں بھی جو مستحق لوگ ہیں ان کی بھی آپ مدد کرتے ہیں الحمدللہ اچھے پیمانے پہ. تو یہ جذبہ کہاں سے آپ کو پیدا ہوا کہ ادب کے لیے آپ اتنی خدمت کرنے کا جذبہ کہاں سے پیدا ہوا، اس کے بارے میں کچھ بتائیے. کوئی جذبہ نہیں ہے. دیکھیے کوئی انسان بھی ہے، جی. کوئی بھی عام انسان جو ہے وہ اس کا ایک طریقہ کاری ہے کہ بھائی ہم سب آپس میں ایک دوسرے کے تعاون کریں. جی. تو یہ جذبہ وغیرہ جو ہوتا ہے یہ اس کو تو میں بہت اہمیت نہیں دیتا ہوں. نہیں، کچھ چیزیں دیکھ کے آدمی وہ پیدا بھائی ہوتا ظاہر ہے. سی بات ہے کہ ہم انسان ہیں، اور ہمارے اندر یہ خیال تو ہمیشہ رہنا چاہیے کہ ہم جی. دوسرے کے لیکن یہ چیز سوچتا نہیں ہے نا کوئی جلدی. کہاں نہیں تو سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، بہت ہی 5% 10% لوگ. نہیں یہی تو عام انسان، ہمیں یہی بات تو عام کرنی ہے کہ ہم اس دنیا میں بھیجے ہی اس لیے گئے کہ دوسروں کی کتنی مدد کرتے ہیں. جی. اگر یہ جذبہ آپ کے اندر نہیں ہے، ہم ایسے تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جو اللہ کی مخلوق تو جانور بھی ہیں. جی. جی. آپ دیکھیے ہزاروں سال سے کسی ایک جانور کا آپ کی اسٹڈی کر لیجئے، وہ جیسے پیدا ہوتا ہے، جیسے زندگی گزارتا ہے، ویسے ہی مر جاتا ہے. اس کی لائف سٹائل میں کوئی چینج نہیں ہو. لیکن پھر انسان کی لائف سٹائل میں اگر چینج نہ ہو تو پھر اشرف المخلوقات ہونے کا مطلب کیا ہے اس کے. تو آپ اگر کوئی ضرورت مند ہے، اور ضرورت مند کیا ہے تعلیم کے لیے، تو دیکھیے سب سے بڑا اگر کوئی آپ کسی کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو آگے بڑھنے کے جتنے بھی ممکنہ راستے ہیں اس کے لیے وسائل مہیا کریے. جی. دیکھیے کھانا، ابھی کچھ دنوں پہلے ایک بہت عام آدمی سے میں نے ایک ویڈیو دیکھا. ایک عام آدمی کہہ رہا تھا، بہت کوئی مزدور تھا. جی. تو اس سے کوئی ٹی وی اینکر پوچھ رہا تھا کہ بھائی یہ بتائیے کہ اگر آپ کو جو ہے وہ روٹی کپڑا مکان مل جائے تو پھر آپ کوئی ضرورت تو نہیں رہے گی. اس نے کہا نہیں، مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے صرف تعلیم چاہیے. روٹی کپڑا مکان تو میں حاصل ہی کر لوں گا. جی. تو ظاہر سی بات ہے جب آپ تعلیم کو جتنا فروغ دے پائیں گے. اچھا، تعلیم کا مقصد صرف کمانا کھانا نہیں ہے. جی. تعلیم کا مقصد سب سے اہم ہوتا ہے کہ ذہن کے بند دروازوں کو کھول دینا. جی. اب آج کل ماحول یہ سر، آدمی پڑھتا لکھتا تو سوچتا نوکری ملے گی، اس سے نہیں جاب کریں گے، اتنا پڑھ جائیں گے، یہ کورس کوئی نہیں ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں، خاص طور سے آپ جو آئیڈیل کہہ رہے تھے، تو آئیڈیل ایسی شخصیتیں ہوتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کانپور میں ایک دیکھ رہے ہوں گے، ابھی 2-3 آئس کریم پارلر کھلے ہیں. گیانی، ایک یہ مال روڈ پر ہے، ایک آر نگر میں ہے. آپ ذرا اس کی تاریخ معلوم کیجیے. اس کے والد کسی زمانے میں مائیگریٹ کر کے ہندوستان آئے اور ایک چھوٹا سا اسٹال جو ہے وہ لگاتے تھے وہاں چاندنی چوک میں، دلی میں فتح پوری مسجد پاس. 1-2 نسل صرف وہ فالودہ ہی بیچتے رہے. اچھا. کلفی فالودہ میں نے بھی وہاں کھایا، 5 روپے تک سے ہائی اسکول میں تھا. ان کی ایک نسل میں ایک لڑکا MBA کر کے آیا، اور اس نے آ کر کے اس آئس کریم فالودے کو جو پیسہ تھا جو کم، اس کو اس نے کچھ فیکٹری ڈالی، کچھ کیا، اور دھیرے دھیرے کر کے اب پہلے اس نے پنجاب میں شروع کی، پھر دلی میں شروع کی، مال میں شروع، اب پورے ہندوستان میں اس کے آؤٹلیٹس ہیں. اسی نسل نے 2 نسلیں 3 جو کام نہیں کر پائیں، وہ ایک نسل پڑھنے لکھنے کے بعد آئی اور اس نے سب کچھ بدل دیا. آپ دیکھیے ہمارے یہاں، اچھا لوگ آج بھی فلاں کام کرتے ہیں، بڑا چھوٹا کام کرتے ہیں. اچھا بھائی چھوٹا کام کرتے ہیں کیا؟ جوتا چاٹنے والا آدمی جیسے، ارے بڑا چھوٹا کام ہے یہ تو، ارشاد مرزا بھی تو جوتے بناتے ہیں، چھوٹا کام ہے. ارے ہمارے جیسے آدمی 10 بار سوچتا ہے وہاں جا کے جوتے خریدنے کے لیے، چھوٹا کام ہے. اب
جس کو آپ موچی حقارت سے موچی کہتے تھے، وہ تو انٹرنیشنل برانڈ ہے. انٹرنیشنل برانڈ ہے جی. اب لوگ کپڑے سلنے والوں کو چھوٹا کہتے تھے. اتنے دنیا میں بڑے بڑے برانڈ بن گئے ہیں، آپ شو روم میں گھسنے کی ہمت نہیں کر پائیں گے ان کی. جی صحیح. تو چھوٹا موٹا کوئی کام نہیں ہے بھائی. آپ اگر پڑھ لکھ گئے، آپ کے بچے اگر MBA کر لیا، تو آپ دیکھیے کہ وہی چھوٹا کام. ابھی میرے بچے بتا رہے تھے کل ہی اتفاق سے کہ کوئی برانڈ ہے بریانی کا، وہ انٹرنیشنل برانڈ ہو گیا ہے. اچھا. کیا نام اس کا، وہ بہروز. اچھا بہروز. ہاں بہت چل رہا ہے. تو ہمارے یہاں جو روایتی کام ہیں، جی ہم ان کو کیوں نہیں برانڈ بنا سکتے؟ برانڈ بنا سکتے ہیں. صحیح بات. کپڑوں کی اتنی بڑی مارکیٹ ہے کانپور میں. جی جی. سب جاب ورک کر رہے ہیں دوسروں کا، کر رہے ہیں جی. بڑے بڑے برانڈ کے جاب ورک کر رہے ہیں. ارے بھائی اپنے بچوں کو پڑھاؤ جی. پھر دیکھو تم اپنے برانڈ بناؤ، تم جاب ورک کرواؤ. صحیح. ہاں یہ سب چیزیں تعلیمی حاصل کرنے کے بعد، یہ تو جب آپ بھیجیں گے لوگوں کو، تب ہاں تبھی اس کا جب آپ کے بچہ دنیا میں جائے گا دیکھے گا اتنا. آپ اور پڑھیے آپ لوگوں کے بارے میں، بڑے بڑے انٹرپرینور کے بارے میں پڑھیے. مرغی انڈے کا چھوٹا کام سمجھتے ہیں. چھتیس گڑھ کا میں نے ایک کتاب پڑھی ابھی، چھتیس گڑھ کے ایک لال محمد صاحب ہیں، سب 2200 کروڑ روپے کا ٹرن اوور ہے انڈے مرغی کا. ہاں فارم ہاؤس کے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، لوگوں کے فارم ہاؤس ہوتے ہیں بڑے. تو چھوٹا کام کوئی نہیں ہوتا ہے جی. کام آپ کیجئے، آپ بچوں کو پڑھائیے، دیکھیے پورا سین بدل جائے گا آپ کا. اسی چیز کو برانڈ میں تبدیل ہو جاتے ہیں لوگ. بہت سے لوگ بنے کو تو بدلنا پڑے گا. بچوں کو تعلیم کی طرف راغب کرنے کے لیے ہمیں کہیں نہ کہیں اپنی ضروریات سے تو سمجھوتا کرنا ہی پڑے گا. ہمیں اپنا پیٹ کاٹنا پڑے گا، بچوں کو پڑھانا پڑے گا. ہمارے ایک دوست ہیں یہاں کانپور میں رہتے ہیں، بڑے ہندی کے رائٹر ہیں، ان کا نام ہے امریک سنگھ دیپ. ایک بار ہم لوگ کہیں سفر میں تھے تو ایک بار مجھ سے کہنے لگے کہ فاروق ایک بات بتاؤں، برا تو نہیں مانو گے؟ میں نے کہا نہیں، آپ بڑے رائٹر ہیں، آپ اگر کچھ سوچ رہے ہوں گے. کہہ رہے بھائی میں نے کچھ معلومات کی تو مجھے لگا کہ مسلمان پڑھنے لکھنے کے اوپر پیسہ نہیں خرچ کرتا ہے. تو میں نے کہا آپ نے کیا مطلب؟ مجھے انہوں نے بتایا کہ میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا تو معلوم ہے کہ مسلمان اگر 10,000 روپے کماتا ہے تو وہ 2,000 روپے اپنے بچے پہ نہیں خرچ کر پا رہا ہے تعلیم کے میدان میں. کھانے میں وہ 4,000 5,000 روپے خرچ کر رہا ہے. کہنے لگا لیکن ہندو یا دوسری قومیں جو ہیں، ہماری قومیں، کہنے لگا کہ وہ عورت جو دوسروں کے گھروں میں 5 گھروں میں کام کر کے 10,000 روپے کماتی ہے، وہ اپنے بچے کو اپنے علاقے کے سب سے اچھے اسکول میں داخل کرا کے پڑھانے کی کوشش کرتی ہے، تاکہ 5,000 روپے تک خرچ کرنے کو تیار ہے تاکہ اس کا بچہ پڑھ جائے. جی یہی فرق ہے کہ وہ لوگ آگے ہیں، لوگ آگے ہیں. اب ہمارے یہاں کا ریشیو گریجویشن تو پہنچتے 3% رہ جاتا ہے. ارے یہ تو 2005 کی آپ بات بتا رہے ہیں. جی نہیں ابھی لیٹسٹ وہ آیا اس میں. ابھی قاری صاحب بھی اس دن بات ہو رہی تھی قاسم بی صاحب سے، تو انہوں نے بھی بتایا کہ مطلب گریجویشن تک پہنچتے پرسنٹیج جو ہے وہ اتنا کم ہو جاتا ہے کہ 1 لاکھ کی بائک پہ گھوم رہے ہیں، 25 ہزار کے موبائل چلا رہے ہیں اور باپ کما رہے ہیں اور لڑکے خوب گھوم رہے ہیں. خود تربیت کا ٹائم نہیں ہے. جو ماحول ہے سب کھانے کمانے میں لگے اور پیسہ دے رہے ہیں، لیکن پیسہ کہاں خرچ کر رہے ہیں یہ نہیں. آپ دیکھیے، میں اگر آپ 10 منٹ 2 منٹ مجھے دیں تو میں ایک چیز اور ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں. جیسے ہمارے یہاں بھائی مہمان نوازی بہت اچھی چیز ہے. اب ہمارے گھر مہمان آتا ہے تو ہم اس کی تواضع کرتے ہیں. اب ہمارے یہاں ایک کلچر بن گیا ہے کہ صاحب مہمان اگر آئے، ہم بھی کہیں جائیں تو ہماری یہ توقع ہوتی ہے کہ وہ ہماری خاطرداری کرے، بریانی، قورمہ، 10 طرح کے ڈشز لگائیں. اگر اس نے ہمیں سادہ کھانا کھلا دیا تو صاحب ہمیں بڑا برا لگے گا. ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بڑی بے عزتی ہو گئی اگر گوشت کھانے میں نہیں ہے. تو یہ جو مزاج ہم نے بنا لیا ہے یہ پوری سوسائٹی کو بہت متاثر کر رہا ہے. کسی کے پاس اگر اتفاق سے نہیں ہے پیسہ تو ظاہر سی بات آپ کی تواضع کرنے کے لیے وہ ادھار پیسہ لے رہا ہے. اگر یہ مزاج دھیرے دھیرے کہ بھائی خلوص دیکھیے، آپ خلوص دیکھیے کہ آپ کو اگر کوئی محبت سے پانی میں 1 کپ چائے بھی پیش کرنا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ لیکن وہ دکھاوا اتنا غالب ہے کہ اور ابھی آ کے آدمی یہ بات کہے گا بھی
جی کہ تو فلاں صاحب کے گھر میں تو کھانے ٹائم بتاؤ انہوں نے کھچڑی کھلا دی. جی ارے بھائی ہم بھی کھچڑی کھا رہے ہیں تم بھی کھا لو کھچڑی. اب ہمیں مہمان کے لیے اسپیشلی بازار سے کچھ چیزیں منگانی پڑیں گی, کھلانا پڑے گا. یہ کوئی ضروری نہیں, یہ مزاج کا حصہ بن کے اس لیے ڈرتا ہے آدمی. اگر یہ مزاج کا حصہ بن جائے, ایک مزاج کا حصہ, میں بہت سارے غیر مسلم دوستوں کے اپنے دعوت میں جاتا ہوں, آپ یہ سمجھیے کہ جو کھانا ہم روز مرہ کھاتے ہیں وہ دعوت میں کھانا ہوتا ہے, اور بڑے خلوص کے ساتھ, ہاں محبت سے آدمی کچھ بھی کھلا بیٹھے کچھ بھی کھا لیا, کچھ بھی کھا لیا. صحیح. یہ ضروری نہیں ہے کہ قورمہ بریانی شیرمال ہو تبھی محبت ہوتی ہے. اس بات کو میں خاص طور سے اپنے طالب علموں کو بار بار کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو, اگر یہی 200 روپے بچا کر اگر ہم نے کتاب خرید لی ہوتی, اور تیسری چیز کہ ظاہر سے اپنی عادتیں بدلنی ہیں ہمیں. ٹھیک سر, تو حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے سر, جو ماحول آج کل چل رہا ہے, عجیب فضا ہو گئی, جو محبتیں تھی, جو خلوص تھا, سب ختم ہوتا جا رہا ہے, اور جو بھائی چارہ تھا آپس میں وہ بھی ایک پالیٹکس کے تحت کہیں یا کسی کے اس سے, تو وہ بھی ساری چیزیں کم ہوتی چلی جا رہی. تو اس چینل کے ذریعے سے آپ کچھ ہمارے سامعین کو اور اس دیش واسیوں کو, اور جو ادبا حضرات ہیں, سو لٹرل پرسنالٹیز ہیں آپ کے ساتھ کی, ان کو کچھ پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام تو نہیں, دیکھیے ہر چیز وقتی طور پہ آتی ہے سامنے اور بدل جاتی ہے. جی. کوئی وقت یکساں نہیں رہتا, دریا میں پانی بہتا رہتا ہے, آپ ایک دریا میں دوسرا قدم نہیں رکھ سکتے اسی پانی میں. جی جی. تو اس سے بہت زیادہ کبیرہ ہونے کی, ہاں سوچنے کی, غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس فضا کو کیسے بدل سکتے ہیں. میں تو سیدھے سیدھے ایک بات کہتا ہوں, اپنے بچوں سے بھی کہتا ہوں, تمام لوگوں سے, کہ بھائی آپ ایک کتاب خرید لیجئے جو آپ کو دلچسپ کتاب لگتی ہو کسی موضوع پر. جی. خرید کے آپ اپنے پاس رکھ لیجئے, مت پڑھیے گا. جب کبھی موبائل سے, ٹی وی سے, دوستوں سے بہت بور ہو جائیں تو وہ کتاب پڑھیے گا فرصت کے لمحات میں. بالکل. آپ دیکھیے گا کہ دھیرے دھیرے آپ کتاب آپ کی سب چیزیں عادتوں کو بدل دے گی. اس لیے کہ بڑی کتابیں جو ہوتی ہیں جی وہ بہت بڑے تجربے سے لکھی جاتی ہیں, اور وہ کتاب آپ پھر ظاہر سی بات ہے کہ سوچنے پہ مجبور ہوں گے اس کتاب کے حوالے سے. تو کوئی ایک بڑا ناول, کوئی ایک بڑی کتاب, سوشل سائنسز کی, پاپولر لٹریچر کی بات کر رہا ہوں میں, جو کتاب پاپولر ہے, آپ خریدیے, پڑھیے, دیکھیے. کیونکہ اب تو ہمارے گھروں میں کتاب ہی نہیں خریدی جاتی, اخبار نہیں خریدا جاتا. مجھے تو بڑا تعجب ہوتا ہے اکثر جب میں اپنے طالب علموں سے پوچھتا ہوں کہ اچھا کس کے گھر میں اخبار آتا ہے. اردو ہندی کی بات ہی نہیں کرتا میں. اردو تو خیر ہمارے بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں کے یہاں جو اردو کی نوکری کر رہے ہیں وہ بھی اردو کا اخبار نہیں خریدتے ہیں, افسوس کی بات ہے. لیکن اس کے آپ دیکھ لیجئے کہ آپ گجراتی اور مراٹھی میں چلے آئیے, جو آدمی اخبار پڑھنے کا ٹائم بھی نہیں ہے نا, وہ بھی اخبار خریدتا ہے. تو ایک چیز یہ کہ بھائی پڑھنے لکھنے کی عادت کسی نہ کسی طور پہ ڈالنی چاہیے. ٹھیک. تو سر آپ جو ہیں الحمدللہ ایک اچھے انسان تو ہیں ہی, اور ایک اپنے شاگردوں کے لیے اچھے استاد, اپنے بچوں کے لیے اچھے والد, اور الحمدللہ ہم بھی آپ کے طالب علم ہی رہے. سر نے ہم کو پڑھایا اور آج اس مقام پہ ہیں, یہاں بول رہے ہیں, انہیں کا انٹرویو ہوسٹ کر رہے ہیں. تو سر نے اسٹیج تک پہنچانے میں بھی ہم کو یہ ان کی بندہ نوازیاں, کرم فرمائیاں کالج ٹائم سے ہی رہیں ساتھ میں الحمدللہ. تو سر یہ ساری خوبیاں جو آپ کے اندر رہیں کہ ساری چیزوں کو اس طرح خوبصورتی کے ساتھ اتنے خوبصورت انداز میں سب چیز کو آپ عمل پیہم رہتے ہیں, اس چیز کے لیے ساری چیزیں کرتے ہیں. تو کن چیزوں نے آپ کو اس کے مطلب وہ بنایا ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ ان ساری خوبیوں کو اس طرح سے انجام دیتے ہیں؟ اس کو تو والدین کی دعا ہی کی جا سکتی ہے, اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ بھائی باہر ایک والدین کی دعا, بزرگوں کی شفقت, محبت, اور اساتذہ کی کرم فرمائی. اللہ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ قادر مطلق ہے, اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے اس لائق بنایا. تو
تو سر ہمارے اس چینل بزم نعت و ادب FGNA اور جو ہماری تنظیم ہے فیضان غریب نواز ایسوسی ایشن، آپ اس کا بھی ایک حصہ ہیں، تو اس کے لیے کچھ تاثرات اور دعائیہ کلمات کہنا چاہیں گے؟ بالکل بالکل بھائی، آپ لوگ جو ہے نوجوان لوگ خاص طور سے جس طرح سے کام کر رہے ہیں وہ تو بہت قابل ستائش ہے اور قابل تحسین ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اور سال بھر آپ کام کرتے رہتے ہیں، اور ایک پینڈیمک میں بھی آپ لوگوں نے جس طرح سے جہاں فشانی کے ساتھ جب لوگ نکلتے گھروں سے ڈر رہے تھے، ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ڈر رہے تھے، آپ لوگوں نے بہت سڑکوں پر مزدوروں کے لیے، گلیوں گلیوں میں لوگوں کے لیے مدد کے لیے بھاگے بڑھے۔ اللہ تو اس کا اجر دے گا آپ لوگوں کو انشاءاللہ۔ اور زیادہ سے زیادہ نوجوان اگر آپ کے ساتھ جڑے یا آپ کے ساتھ دیکھ کے دوسری آرگنائزیشنز بنائیں اور کام کریں تو یہ تو بہت زبردست طریقہ کار ہے۔ اور رسول اللہ نے بھی ہمارے جب نوجوان تھے تو مدینہ عرب مکہ میں ایک تنظیم بنائی تھی، وہ تو یہ تو رسول کی سنت ہے۔ ٹھیک سر، تو آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کی ادبی ملی سماجی خدمات کے اعتراف میں ہم ایک سرٹیفکیٹ دے کے آپ کو اعزاز سے نوازنا چاہیں گے۔ تو حضرات، ہماری اس کڑی میں آج آپ نے ایک ادبی شخصیت جس کو دنیائے ادب میں خان احمد فاروق صاحب کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، ان سے ملاقات کی۔ اسی طرح سے ہم آپ کو علماء، مشائخ، خطبہ، شعراء اور جو سوشل لٹرل پرسنالٹیز ہیں ان سے ملاقات کراتے رہیں گے انشاءاللہ اپنے چینل کے ذریعے سے۔ سر، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا بھائی بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ پھر ہم بلاتے رہیں گے آپ کو، اور بچوں کو حوصلہ افزائی اور ان کی سرپرستی فرماتے رہیے گا انشاءاللہ۔ کیمرہ مین محمد آصف فارسی کے ساتھ ایاز احمد چشتی۔ آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔